قسمت میں میری مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القولين والثقلين. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم حضرت سیدنا ثناء اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. یہ آپ کی مزار شریف ہے اور یہ جو بالکل سامنے آپ کو ایک حجرہ نظر آ رہا ہے ایک گفا ٹائپ میں، تو یہاں یہ بابا کے بیٹھک تھے. یہاں بابا رات دن عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے. آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، درود و سلام پڑھتے، رات دن ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ رات دن عبادت کیا کرتے ہیں. انہیں دنیا سے اور دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ 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 کیا کرتے تھے، جس سے رب ان سے ایسا راضی ہوتا کہ پوری دنیا ان کی دیوانی ہو جاتی تھی. اسی طرح آئیے میں ایک اور جگہ آپ کو بتاؤں. آپ یہاں پر آئے تو یہ بھی جو جگہ ہے، یہاں بابا کا اندر غسل شریف ہوا تھا، یعنی آپ کے وصال کے بعد میں آپ کا غسل یہاں ہوا تھا. اور یہ بھی ایک محفوظ جگہ ہے جو بابا سے نسبت رکھتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں. آج الحمدللہ ہماری ٹیم سنی رضوی چینل کے ذریعے آپ تک ایک پیغام دینا چاہتی ہے. آج ہم حضرت سیدنا ثناء اللہ شاہ بابا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، جو شہنشاہ پہاڑی، جو الحمدللہ ایسے ولی گزرے ہیں کہ جن کی کرامت آپ سنیں گے تو آپ خود سمجھیں گے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آج الحمدللہ میں ثناء اللہ شاہ بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ میں جو الحمدللہ آج موجود ہے تو یہ جناب فیاض بھائی، جو بابا کے تقریباً 30 سے 40 سال کے مجاور آپ کی خدمت کا کام انجام دیتے ہیں. اور یہ انہی کے صاحبزادے فرید بھائی جو الحمدللہ یہ بھی میرے ساتھ میں موجود ہے. آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ثناء اللہ شاہ بابا کے تعلق سے انشاءاللہ چند واقعات اور آپ کی کرامتیں پیش کریں گے. اب آئیے میں تھوڑا سی انشاءاللہ فیاض بھائی سے کہوں گا کہ وہ بتائے کہ لوگ یہاں بابا کی بارگاہ میں کتنی دور دراز سے آتے ہیں اور یہاں پر کیسا پروگرام ہوتا ہے، یعنی کس دن نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اور بابا کا جو عرس ہے وہ عرس دن کس دن آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بابا کی بارگاہ سے
انہوں نے بھی کتنے فیض حاصل کیے اور انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے کیا کچھ منظر دیکھا ہے. تو آئیے اب میں فیاض بھائی سے کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. ایسا ہے کہ ثناء اللہ صاحب بابا کی جگہ ہے خادی میں، اور یہاں کی کرامت کی بات ہے تو بابا کا ہے نا پیڑ لگا ہوا، بابا کے ہاتھ کا جھاڑ ہے چیکو کا، جس کو ہے نا فیض ملنا ہے وہ چیکو کے جھاڑ سے ملتی ہے. اولاد ہے، بیماری ہے، جو بھی ہے. اور اس کے علاوہ بابا کی کچھ کرامتیں ایسی ہو گئی ہے کہ بابا کی مزار سانس لی ہے بہت سی پبلک کے سامنے. سبحان اللہ. بابا کا ایسا بابا کا الحمدللہ کرامت ماشاء اللہ. الحمدللہ یہ انہی کے صاحبزادے فرید بھائی الحمدللہ جو نوجوان ہے اور ہمارے سامنے حاضر ہے، جو الحمدللہ بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، لوبان وغیرہ اور بھی بہت ساری خدمت کا کام یہ بھی انجام دیتے ہیں. میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ بھی چند باتیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جب سے درگاہ میں خدمت کر رہا ہوں ماشاء اللہ میں خوش نصیب ہوں کہ اس درگاہ میں میرے کو خدمت کا موقع ملا، اور الحمدللہ میں جب سے وہ سنبھالوں میں ان کی خدمت میں رہا ہوں. اور میں نے تو یہاں تک زیادہ یہ دیکھا کہ ثناء اللہ سرکار کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. جب جو بھی آیا اپنی دلی مراد پا کے گیا. اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اپنی ولی اللہ کی بات نہ کبھی ٹالی ہے نہ کبھی ٹالیں گے. یہاں پہ بابا کا ایک جھاڑ لگا ہوا ہے، تقریباً 80-85 سال ہو گئے. وہ جھاڑ بابا نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. جس کو بھی اولاد نہیں ہوتی ہے بے شک وہ یہاں آتا ہے، جو بھی اپنی مراد مانگتا ہے اللہ کے کرم سے، ولی اللہ کی سرکاروں کی دعا سے وہ اپنی مراد لے کے جاتا ہے. کئی دور دور سے کرناٹک ہو گیا، اپنا احمد آباد، بہت سے ہمارے پاس کانٹیکٹ ہے. ان کے نمبر جو آتے ہیں یہاں پہ جن کو اولاد ہوئی ہے، ہم ان کا ایک ڈائری میں نمبر لکھ کے رکھتے ہیں کہ کل کو کوئی ایسا سوال جواب ہوتا ہے تم آپ کو معلوم ہی ہے، تو اس لیے کہ کل کو ہم جواب دے سکیں اس چیز کا. یہ آپ کو جو سامنے دکھ رہا ہے بابا کی مطلب بیٹھک ہے، گادی جب بابا بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، دیکھ رہے ہو آپ سامنے. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تقریباً یہ آپ بابا جان نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یا پھر اللہ عالم جانے کیسے ہوا. بس یہاں جب بابا آئے تھے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. بابا کی لکھی ہوئی کچھ چیزیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں جیسا کہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے ماشاء اللہ. یہ بابا کے جو خدمت گزار تھے حضرت رحیم شاہ بابا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے بابا کی شان میں لکھی ہے کچھ اپنے پڑھا ہے ناز شریف کے انداز میں. اور یہ آپ جیسا تشریف لائے پہاڑ پہ، پھر کیا ہوا بابا نے کیسا یہاں پہ اپنا مقام تیار کیا، اور یہاں پہ پھر کس طرح لوگوں کو فیض ملا. الحمدللہ اس فیض سے میں بھی بابا کے در پہ فیض پا رہا ہوں، اور زندگی میں انشاءاللہ اس نعمت کو اپنے گھر اور گھر والوں کے لیے منگتا رہوں گا. دیکھ لیجیے آپ الحمدللہ. یہ سب بابا نے اپنے ہاتھ سے لکھے رحیم شاہ بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور انشاءاللہ آپ جب بھی یہاں کوئی درگاہ پہ آئیں گا تو آپ خود دیکھ سکتے ہو اس طرح یہاں پہ بابا کا ہر جمعرات کو یہاں پہ نیاز ہوتی ہے. بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں دور دور سے، اور ہر جمعرات کو نیاز ہوتی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس درگاہ پہ آئے، نیاز پائے، بابا کے فیض لیتے ہوئے جائیں. ماشاء اللہ الحمدللہ. میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضور سیدنا ثناء اللہ شاہ بابا کی بہت ساری کرامت ہے. مجھے خود میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک شخص جو شراب کے نشے میں تھا، بڑا ہی ناسور انسان، یعنی جس سے گھر والے بھی تنگ آ چکے، بڑا ہی بدماش، لیکن اس نے ثناء اللہ شاہ بابا کی شان میں گستاخی کی اور پہاڑ پر وہ چڑھ رہا تھا. چڑھتے چڑھتے اس نے معاذ اللہ گالیاں بکی، بہت کچھ برا بھلا کہا. لیکن بابا کی کرامت دیکھیے کہ جیسے وہ پہاڑ کی سیڑھیاں چڑھا اور اوپر تک آیا اور اس نے بابا کی شان میں بے ادبی والے الفاظ کہے، بابا نے اوپر ہی سے اس کو نیچے کی طرف پھینک دیا. اچھا لیکن جیسے ہی وہ اوپر سے نیچے آیا تو دیکھیے بابا کی کرامت کہ اس کو ایک خروچ بھی نہیں، یعنی اس کا نہ سر پھٹا نہ ہاتھ پیر ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ صحیح سلامت تھا. اب جیسے ہی وہ اٹھ کے کھڑا ہوا تو گویا اس کا جو نشہ تھا وہ اتر گیا، اور نشہ اترا. پھر دوبارہ وہ پہاڑ پہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ واقعی میں یہ اللہ کے ولی ہے. اور یہاں تک آپ کی کرامت سننے کو ملتی ہے، حقیقت ہے کہ جب بابا یہاں پر پہاڑ پر تشریف لائے، کیونکہ دیکھیے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ جنگل و بیابان میں آتے ہیں اور اس جگہ کو بھی آباد کر لیتے ہیں. تو جب ثناء اللہ شاہ بابا پہاڑ پر آئے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کچھ ایسے بھی نااہل لوگ تھے، جاہل قسم کے لوگ، بدماش، جنہوں نے آپ کو معاذ اللہ پولیس سے اریسٹ کروایا ہے نا، کوتوال سے، اور کہا کہ یہ یہاں آتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے. تو بابا کو جب پولیس پکڑ کے لے گئی، جب قید خانے میں ڈالا تو کیا دیکھتی ہے کہ دوپہر میں لے گئی، لیکن رات میں جب دیکھا تو بابا وہاں موجود نہیں. پھر جب دوبارہ یہاں آئے تو بابا یہاں موجود ہے، اور جو قید خانے کا تالا تھا وہ بھی لاک ہی تھا، لگا ہوا تھا. ایسا نہیں کہ اس کو آپ نے توڑا تھا، لیکن یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ وہاں سے ڈائریکٹ یہاں آئے. اچھا انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ ایسا کیا.
اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. پھر ان غیروں نے بھی کہا کہ واقعی میں یہ کوئی اور نہیں اللہ کے ولی. تو میری پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروانوں میں آپ کو بتاؤں, کئی لوگوں نے مجھ سے بھی بتایا ہے کہ کئی بہنیں ایسی جن کے رشتے نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے بابا کی بارگاہ سے لو لگایا اور یہاں پر فیض حاصل کیا تو بابا کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اب اللہ نے انہیں نیک رشتہ عطا فرمایا. کئی ایسے کہ جنہیں اولاد نہیں ہوتی, جس طرح ہمارے فرید بھائی نے بتایا, باہر کی جانب ایک پیڑ موجود ہے جس میں چیکو کا جھاڑی ہے نا, جس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جن بہنوں کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ اس چیکو کو کھاتے ہیں, الحمدللہ اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بھی کرامت, اور میں خود بھی جانتا ہوں, یہ لوگ بھی گواہ ہیں کہ الحمدللہ میں بھی جب بھی وقت ملتا ہے تو جب پہاڑ پر آتا ہوں تو بابا کی بارگاہ میں سلامی دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کچھ ہے یہ انہی ولیوں کا صدقہ ہے نا, ہم کچھ بھی نہیں ہے. آج جو لوگ ہمیں پہچانتے, لوگ عزت دیتے ہیں, یہ ولیوں کا صدقہ ہے, یہ ولیوں کے قدموں کا صدقہ ہے کہ ان کے باعث میں آ کر ہم نے الحمدللہ یہ فضیلت حاصل کی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جد الجد الحسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جد الجد الحسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا. اور کوئی غیب کیا تم سے نیاں ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جد الجد الحسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جد الجد الحسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. یا اللہ رحمان الرحیم الفات. پروردگار عالم, آج ہم تیرے ایک ولی, شہنشاہ پہاڑی, قطب پہاڑی, بادشاہ پہاڑی حضرت سیدنا ثناء اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, جو مولا ہم نے نعت مبارکہ مولا بیان کیا گیا, مولا صلاۃ السلام پڑھا گیا, مولا تلاوت کی گئی, یہ سب میں قصداً سہون جتنی غلطی ہوئی مولا اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. مولا اس ہماری حاضری کو قبول فرما. مولا جو کچھ ہم نے پڑھا اسے پیش کرتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد